آج کل تو ہم حافظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے. پہلے وقتوں میں قرآن پاک کے حافظ تو ہوتے ہی تھے. حافظ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا جو حدیث کا حافظ ہوتا تھا، جیسے حافظ ابن کثیر، حافظ ابن قیم، حافظ ابن تیمیہ، یہ سب حدیث کے الفاظ تھے. تو ابو ذرا بھی حافظ حدیث تھے. ان کے دو واقعات بڑے عجیب ہیں. ایک شاگرد تھا، اس کی شادی ہوئی تو ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ جتنا وقت اکٹھا گزرے اتنا بہتر ہے. شاگرد مسجد میں حدیث پڑھنے چلا جاتا اور بیوی صاحبہ انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ خامد آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے. اب دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے درس میں. ایک دن ذرا دیر ہو گئی تو بی بی صاحبہ کا موڈ بنا ہوا تھا. خامد کے آنے پہ وہ اپنے گانے گانے لگی. تم جاتے ہو تو پچھلے تو تمہارے لیے مر ہی جاتے ہیں، تمہیں تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اللہ کی بندی، میں نے دوستوں میں وقت ضائع نہیں کیا، میں نے اپنے استاد سے حدیث پڑھی ہے. ایک تو عورت ہوتی نہ آپ کے ساتھ عقل میں سے ہے، پھر جب غصے میں آ جائے تو وہ عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا ہے. اب جب استاد کے بارے میں الفاظ سنے تو وہ بھی نوجوان تھا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے دل طلاق. اب رات تو گزر گئی تو تھوڑا دماغ ٹھنڈا ہوا. بیوی بھی شرمندہ کہ میں نے اس کے استاد کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنے تھے، اور خاندان بھی شرمندہ کہ اگر کہہ بھی گئی تھی تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا طلاق. بہرحال بیوی نے خاندان سے پوچھا کہ اس طلاق مشروع تھی، واقع ہوئی یا نہیں. اس نے کہا بھائی یہ تو میں اپنے استاد سے جا کے ویریفائی کروں گا پھر آ کے بتاؤں گا. چنانچہ وہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ حضرت میں یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، اب آپ بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی. تو حضور رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا جاؤ دونوں میاں بیوی بن کے رہو. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورۃ فاتحہ یاد ہو. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح کے لوگوں کو سورۃ فاتحہ یاد.